یہ نیریٹو جو ہے یہ انڈیا اکتوبر کے مڈل سے بلڈ کرنا شروع ہوا ہے کہ جی کشمیر سے جو ہے وہ سپریڈ ہو کر مین سٹریم انڈیا میں ہریانہ اور یو پی یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ریڈیکلائز ہو کر اور دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. جو نئی جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں ان کا وہ پاکستان کی ایک العدم تنظیم سے رشتہ جوڑنے کے چکر میں ہے کہ اگر آپ کے فرض کریں کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں اور آپ کشمیری ہیں تو آپ کے گھر میں وہ گھس آئیں گے اور سارے وہ. افغانستان میں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے طالبان ہیں ان کا اور بھارت کا بہت کنیکٹیوٹی جو ہے یعنی دے آر ڈوئنگ کوآرڈینیٹڈ مووز. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پہلے دلی میں انڈیا کے شہر میں دھماکہ ہوا، اگلے ہی دن اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں دھماکہ ہوا. پراکسی وار ہے یہ، کیا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد کافی دونوں سائڈس پر انڈیا پاکستان میں خبریں سٹارٹ ہو گئیں، ٹینشن بھی ہو گئی، سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی دونوں شہروں میں، دونوں ملکوں میں، اور لگ ایسا رہا تھا کہ پھر سے شاید وہ سلسلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جو مئی 2025 میں بھی ہوا تھا. لیکن ابھی تو آبویسلی اتنی ہم جلدی نہیں کچھ پریڈکٹ کر سکتے. لیکن کیا یہ واقعی پراکسی وار ہی ہے؟ ہم اس کو پراکسی وار سمجھیں، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا انڈیا کی طرف سے، اور کچھ ہم فیوچر میں اینٹیسپیٹ انڈیا کی طرف سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاک انڈیا ریلیشن شپس اب اس وقت کہاں کھڑی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے خبریں کافی تیزی سے دونوں طرف سے آ رہی ہیں، کبھی پاکستان سے کبھی انڈیا سے. بٹ سر، از دس دا فالس فلیگ آپریشن دیٹ وی ور ایکسپیکٹنگ؟ پاکستان تو ایکسپیکٹ کر ہی رہا تھا مئی کے بعد. بابا اس کے بارے میں اب کچھ کہنا جو ہے کافی، فالس فلیگ تو ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے کہ 10 نومبر کو جو لال قلعے کے باہر جو گاڑی پھٹی اس کے نتیجے میں ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یعنی اس واقعے سے پہلے بہار 9 کروڑ کا ملک یعنی صوبہ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ مودی کی جو جماعت ہے وہ اور ان کے جو الائی ہیں نتیش کمار، وہ کافی عرصے سے برسر اقتدار بھی ہیں، تو انکمبنسی فیکٹر بھی ہوگا تو وہ الیکشن ہار جائیں گے، جیسے آن گوئنگ تھے بہار میں. جی. لیکن جو رزلٹس آئے ہیں انہوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری دی ہے مودی تمام یعنی کہ تجزیہ کاروں کی سوچ کے باوجود. اور اس میں ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایشان کپور، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سب کا ایڈوائزر ہوتا تھا، مودی کا بھی ایڈوائزر رہا ہے، کبھی لوگوں کو الیکشن جتوانا کیسے کرنا، یہ اور الیکشن کیمپینز جو سر کہ تقریباً ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کا اس نے وہ کرتا تھا کہ دس از ہاؤ ٹو میک اٹ. اس نے گزشتہ 3 سالوں سے گھر گھر جا کے تو بہار میں وہ جو تھا یہ توڑنے کی کوشش کی، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جی 2 پارٹیاں باری لیتی ہیں. تو بہار میں لالو پرساد یادیو کی پارٹی اور یہ نتیش کمار، یہ اپنا نام لالو، تو اس کا یہ خیال تھا کہ جی میری جدوجہد کی وجہ سے آئی ول بریک دس یہ جو باریاں لینے والا سسٹم تھا. اٹس ویری فنی تھنگ کہ نہیں وہ اپنا جلوہ نہیں دکھا پایا. اس کے باوجود وہ لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیت گئے مودی اور ان کے علاوہ بیسیکلی. اب اس میں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے، اس لیے آپ یہ سوچنے کو کہ جی وہ جو دلی کا واقعہ ہے وہ شاید اس وجہ سے ایک فالس فلیگ ہو سکتا ہے، جو کہ بالآخر ڈیلیور بھی کرتا نظر آیا. ایک خاص کانٹیکس میں بتا رہا ہوں نا کہ بہار میں کوئی ایک بھی شخص جو ہے
مجھے یہ کہتا سنائی نہیں دیا تھا کہ جی مودی جو ہے وہ اس کی جماعت اور اس کے الائز جو ہیں وہ اس طرح کی وکٹری بہار میں دیکھیں گے. ویسے بھی کہا جاتا ہے جی کہ انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے, آپ اتنے عرصے سے اقتدار میں ہوں. اٹس نیچرل سر کہ اور آپ کا بہار کی جو سیاست ہے اس میں بہت زیادہ یہ ذات پات اور آپ کی اس کا بہت بڑا رول ہوتا سر جو ہے. انڈیا کا ایک کاسٹ سسٹم ہے اور وہ شاید بہار میں زیادہ ہوگا. تو لیکن وہ نہیں ہوا. تو دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام انڈین کے نقطہ نظر سے نریندر مودی ہم پسند کریں یا نہ کریں اس کے نقطہ نظر سے کہ اس نے امریکہ کے صدر کو, ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ دونوں یہ دیور لائک بڈیز ایک مودی اور دوسرے کے ٹرمپ. جلسے کر رہے ہیں اور یہ وہ, تو اس نے اس کے لیے یعنی کہ آنکھ دکھا دی کہ اوکے. تو وہ روزانہ ٹرمپ اس کو تنگ بھی کرتا رہتا تھا کہ وہ, مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایک ڈیفائنس کا جو ہے وہ ایک عام جو بھارتی شہری ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ جی ٹکر گیا جی امریکہ ساڈا لیڈر. سر جیسے ہمیں بھی کبھی کبھی یہ فالس سینس آف سیکورٹی ہوتی تھی اگر کبھی ٹرمپ کو جواب دیا یا امریکہ کی طرف سے کوئی آیا, جی ہاں, ہمیں بھی لگتا تھا کہ بہت بڑا کام کیا ہم نے. بہرحال تو یہ ایک جو ہے وہ ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ بہار کے الیکشن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اس پہ نگاہ رکھنا ہوگی کہ اکتوبر کے مڈل سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے بہت وسیع پیمانے پر جو ہے وہ گھر گھر ریڈز کرنی شروع کی تھی. اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں, جو میری ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگست 2019 میں جس قسم کا کریک ڈاؤن تھا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. کہ اگر آپ کے فرض کریں کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا فرض کرو وہ لندن میں ہیں یا امریکہ میں ہیں اور آپ کشمیری ہیں تو آپ کے گھر میں وہ گھس آئیں گے اور سارے وہ آپ کی. تو وہ کرتے کرتے انہوں نے وہاں پر جو ہے بالآخر ایک ڈاکٹر عمر نبی جو کہ سری نگر سے وہ پڑھے تھے, انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی. تو بعد ازاں یہ دلی اور ہریانہ کے بارڈر کے اوپر ایک شہر ہے فرید آباد جو ہریانہ کا سب سے بڑا شہر ہے. وہاں پر الفلاح ہسپتال ہے. اب الفلاح کا مطلب ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے وہ مخیر حضرات نے چندہ وغیرہ سے شروع ہوئی تھی ایز اے ڈسپینسری جہاں پر لوگوں کو جو ہے سستی بازار سے بارعایت جو ہے وہ دوائی ادویات مل جاتی تھی اور بہت ہی غریب جو لوگ ہوتے تھے ان کو مفت بھی دے دیتے تھے. تو وہ آہستہ 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 وہ ایک ٹرسٹ بن گیا اور بہت بڑا ہاسپٹل. اب وہ کم از کم 70 ایکڑ تک وہ پھیلا ہوا ہے. تو اس میں یہ ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر مزمل یہ دو کشمیر کے ڈاکٹر آ کے وہاں کام کر رہے تھے اسی فرید آباد میں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے چھاپے وغیرہ شروع کیے اور ان لوگوں کے پاس انڈیا کا یہ دعویٰ ہے تو نائٹریٹ کی اور ایکسپلوسو مواد تھا, تو مبینہ طور پر ڈاکٹر عمر گھبرا کے جو ان کے پاس جو وسوق کے پاس تھا تو اس کو کہیں اور منتقل کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ گاڑی میں سے وہ چونکہ وہ یعنی کہ اس میں ایکسپلوسو مواد تھا تو سمہاؤ وہ نقصان وہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے اس کو جو ایکسپینڈ کیا اپنی تفتیش کو تو اس میں انہوں نے ایک خاتون بھی نکال لی ہے لکھنؤ کی ڈاکٹر شاہین. اب
یہ بلڈ اپ یہ کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے جو ریڈیکلائز ہو گیا ہے اور وہ کو گلوبل جہاد اور اسلام. یہ انڈیا کا کلیم انڈیا ہے، کی. انڈین میڈیا کا. اچھا، اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر پڑھا لکھا پاکستان یعنی مسلمان جو ہے انڈیا کا، اب ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ٹیررسٹ انلیس پروون ادروائز. وہ امیڈیٹلی سر ان کو وداؤٹ اینی پروف بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے بہت سارے نہیں، یہ پرسیپشن کی بات ہو رہی نا، پرسیپشن تو پروفائلنگ سر ہو بہت گئی. سالوں کی بنی ہوئی ہے نا. تو اس نہیں بہت سالوں سے نہیں، ابھی یہ ایک نیا فینومینا ہے. وہ پہلے تو یہ تھا کہ یار یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ صرف کشمیری ہے. اب یہ کہ انڈین مسلمس یعنی پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس طرح ان کو پروفائلنگ شروع کی جا رہی ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جیسے امریکہ اور یورپ میں ایک خاص اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے نا. تو کل جو ہے، کل نہیں پرسوں بہت پرومیننٹ مسلمانوں کا ایک گروپ، انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے آپ ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں. رائٹ. اور فرض کیا کہ اگر لال قلعے کو اڑانے کی سازش ہوئی تھی، فرض کیا وہ انہوں نے کہا ہے، تو بھائی وہ تو ہمارا کامن ورثہ ہے. مطلب لال قلعہ تو مسلمانوں نے بنایا تھا نا. میں کہا بھائی یہ تو ہم بھی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں اتنے ہی متفکر ہوں گے جتنے آپ ہو سکتے ہیں. بالکل. تو کتنے پرسنٹ ہو گئے. تو آپ ایک خاص طور پر ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جا رہا تھا جی کچھ انجینئرز جو ہیں وہ ٹیررزم میں ملوث ہوتے ہیں کہ جی چونکہ انہیں نو ہاؤ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور اب ڈاکٹرز کی باری آ گئی ہے، اور اس کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے. کہتے ہیں جی دیکھیں کہ مصر کے ڈاکٹر بھی تو ہوتا تھا، ڈاکٹر ایمن زواری، بڑی وہ ڈاکٹرز کی فیملی سے تھا، خوشحال تھا، لیکن تو ایک ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اور ایسا کرتے ہوئے بھول لے رہے ہیں کہ بھائی یو پی کے اندر جو اس وقت آپ کا چیف منسٹر ہے وہ پریکٹسنگ یوگی ہے. اس نے باقاعدہ اپنا جو ہے وہ سر جو ہے شیو کیا ہوا ہے، کیروے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، اور اپنی جوانی میں وہ جو ہے وہ باقاعدہ مسلمان عورتوں کو اغوا کرتا تھا اور ان کی زبردستی شادی کروا دیتا تھا ہندوز کے ساتھ. گورکھپور سے ابھرا ہے. لیکن بہرحال یو پی میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ ویو کی صورت میں مسلمانوں کی یہ پروفائلنگ اس طرح شروع ہوئی ہے. اتر پردیش اب یہ کتنا اس کو یہ اور پرسو کریں گے، اور یقینی طور پر ان کی خواہش ہے کہ یہ سارا یہ جو نئی جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں اور جو نئے واقعات ہیں ان کا وہ پاکستان کی ایک العدم تنظیم سے جو ہے وہ رشتہ جوڑنے کے چکر میں ہے. اس کے لیے بہت سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. اس میں ان کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو دلی میں واقعہ ہوا ہے اس کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یس اٹس اے ٹیررسٹ انسیڈنٹ. تو وہ جو تھا نا کہ ابھی تک امریکہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار آپ تھوڑا سا، اور اس کی اپروچ جو تھی اپیرنٹلی پرو پاکستان رہی تھرو خاص طور پر میں، اور وہ کہتا رہتا ہے ٹرمپ پر تیسرے دن کہ جی او بیوٹیفل پلینس اینڈ 7 پلینس 8 پلینس، اور میں نے رکوائی ایٹمی جنگ. تو وہ رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ امریکہ کا بدلنے میں جو ہے یہ واقعہ ان کے کام آیا ہے. تو یہ جو فالس فلیگ کی بات ہو رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. ایک تو امیڈیٹلی کہ تمام عرضیوں کے باوجود، انکمبنسی کے باوجود جو ہے 10 نومبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بہار کے الیکشن جب ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو لینڈ سلائڈ مل جاتی ہے بی جے پی کو، جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا.
یہ تھا کہ شاید جیت جائے، لیکن یہ کہ مے بی اٹ ول بی ویری کلوز. یہ کلوز فائٹ نہیں ہوئی ہے. نہیں سر پہ کیا ریگنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں دیر واز ہیوی ٹرن آؤٹ، ہسٹورک ٹرن آؤٹ ہوا ہے. دیکھو نا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تو نظر آ جاتا ہے نا. اس کو تو آپ نہیں چھپا سکتے. ہسٹورک ٹرن آؤٹ ہوا ہے. رائٹ. دس از اے تو اسٹرینج ٹرن. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ مائٹ ہیو، لیکن میرے پاس تو اس کے کچھ ثبوت تو موجود نہیں ہے. لیکن یہ نیریٹو جو ہے یہ انڈیا اکتوبر کے مڈل سے بلڈ کرنا شروع ہوا ہے کہ جی کشمیر سے جو ہے وہ اسپریڈ ہو کر مین اسٹریم انڈیا میں ہریانہ اور یو پی، یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ریڈیکلائز ہو کر اور دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ بات وہ مڈ اکتوبر سے بلڈ کرنا شروع ہوئے تھے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا وہ لو جہاد اور کرالا فائلز اور پتہ نہیں کیا 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 اس ٹائپ کی فلمیں ہیں. تو یہ تو پہلے ہی ذہن سازی جو ہے وہ تو شروع ہو گئی تھی سر بہت پہلے. لیکن اب جو ہے وہ تو یعنی فکشنل نوشنل قسم کی ایک بن رہی تھی. لیکن اب جو ہے اب باقاعدہ انڈیا کی جو ریاست ہے وہ ایک باقاعدہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہی ہے گرفتاریوں کے ذریعے، چھاپوں کے ذریعے اور اس طرح کے واقعات کے ذریعے کہ جی ہمارے ہاں کے مسلمان جو ہیں یہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لیکن بس انڈین مسلمز والا وہ ایک نیریٹو اب اسٹارٹ ہو گیا. جی یہ پہلی مرتبہ اتنی شدت سے ہوا ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ جی باقی انڈیا کے مسلمان تو ٹھیک ہیں، انہیں کیا، یہ کشمیریوں کو کیا تکلیف ہے. یعنی اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا. جب میں پہلی مرتبہ انڈیا گیا اور انٹل 2000 تک مجھے ہر انڈین یہی کہتا تھا جی کہ دیکھیں جی یہاں جو مسلمان رہتے ہیں، جو بامبے میں رہتے ہیں فلاں 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 جگہ، وہ تو دیکھیں بڑے مزے سے ہیں، یہ کشمیریوں کو کیا تکلیف ہے جی. اب جو ہے اس کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے اور وہ ہم شاید اتنے متفکر نہ ہوتے کہ چلیں جی ان کے انٹرنل افیئرس ہیں، لیکن یہ جو نئے ماڈیولز کا بہت پورے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو نیریٹو آ رہا ہے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی ایک کلعدم جہادی تنظیم کے ساتھ. ہمارے لیے فکر مندی کی باعث وہ ہونا چاہیے. تو سر سمہاؤ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ لنک تو کرنا چاہ رہے ہیں نا جی انڈیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ ایک ورثم ہے. دوسری طرف جو ہے جو آپ جیسے اسلام آباد والے واقعے کی بات کر رہی ہیں، تو بھائی ہم کہیں اور ٹیررزم کی کیسے سرپرستی کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو اپنا عذاب ہوا ہے. اور سچی بات ہے کہ ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ جعفر ایکسپریس بہت بڑا واقعہ تھا. یہ ہمارا تقریباً 9/11 تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے وانا میں ہوا ہے. وانا میں بابا وہاں پہ 300 سے زیادہ بچے تھے. خدا نخواستہ وہ اگر دہشت گردی کا شکار ہو جاتے، بٹ somehow we were not able to sell this story to the world. ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر پائے اس طرح جیسے وہ ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ ہمارا یہاں جو ہے وہ سارا میڈیا 27ویں ترمیم اور عدلیہ کی آزادی اور یہ اور وہ، ہم لوگ جو ہیں وہ میں دیانتداری سے محسوس کرنا شروع ہو گیا، بڑے انڈیفرنٹ سے ہو گئے ہیں دہشت گردی کے بارے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ خدا نخواستہ یہ جو سوئسائڈ بامبر جس نے کورٹس کے باہر وہ اپنے آپ کو خودکشی سے اڑایا ہے، وہ اگر اندر گھس جاتا کورٹس کے اندر اور وہاں اگر وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑاتا تو کتنی تباہی پھیلنی تھی. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے نا گھبراہٹ آئی تھی. سری لنکن ٹیم یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، جن کو پھر سے زبردستی روکا ہی گیا. محسن نقوی صاحب نہیں زبردستی تو نہیں، خیر ظاہر ان کو پرسویٹ کیا گیا. اور بہرحال زبردستی کا لفظ جو ہے
وہ میں تو نہیں، ان کا منت ترلائی کرنا پڑا نا. اور یہ کوئی اچھا کوئی ویژول طور سر وہ بھی اچھا میسج تو نہیں جاتا نا کہ آپ دنیا محنت میں کریں. یہ جانا کہ جی ہمارے ہاں سے آپ یعنی کرکٹ بھی نہیں ہوتے. ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں فورن انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، یہ وہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے یہاں کرکٹ جو یہاں پہ پیشن ہے وہ بھی نہ ہو پائے. وہ بھی نہ ہو. اور سر انٹرنیشنل کرکٹ تو ویسے اتنی مشکل سے آیا تھا. اس میں یہ ہے کہ وی شوڈ رادر بی گریٹفل ٹو سری لنکن ٹیم. سری لنکن کہ انہوں نے ہماری بات سنی، اور ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب جو میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو یہ موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسٹیڈیم میں پہنچ کر ان کو اپریشیٹ کریں، تاکہ ایک میسج جائے کہ یار کہ وی آر اسٹینڈنگ ود کہ وی آر اسٹینڈنگ آور ٹیم. باقی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہانی جو شروع ہوئی ہے، ابھی جو نیریٹو انڈیا بنا رہا ہے، وہ اصل میں اس وقت جو یعنی پہلگام واقعہ تھا نا، تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناسب اپنا نیریٹو بلڈنگ کیے بغیر وہ چڑھ دوڑا تھا. اب وہ بڑے میجرڈ وے میں نا، بہت سوچ وچار کے ناپ تول کر آہستہ 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 ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں. اور اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ دنیا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ٹو ارلی ٹو سے، لیکن یہ کہ آئی مسٹ سے کہ ان اے ویری ویری آرگنائزڈ وے، دن بدن اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اسٹوری بلڈ کی جا رہی ہے کہ بھارت کے مسلمان جو ہیں، اور خاص طور پر ان میں سے پڑھے لکھے اور ان میں سے بھی ڈاکٹرز، وہ بڑی تیزی سے ریڈیکلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے تو ان اینی کیس برا ہی اور میسج ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اگر ایک جہادی تنظیم سے بنا دی جائے پاکستان کے ساتھ، ادروائز اگر وہ انٹرنلی ہوتا تو ٹھیک ہے جی، ہم شاید اس کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوتے. براڈلی ظاہر ہے یو فیل بیڈ کہ اگر مسلمس کو جرمنی میں یا فرانس میں کہیں کی ایک یعنی کہ ان کی پروفائلنگ کی جائے ایک نیگیٹو وے سے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ان کا اپنا افیئر ہے. لیکن یہاں وہ لنک جو پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور کیپنگ ان مائنڈ دا ہسٹری، اور کیپنگ ان مائنڈ یہ جو میں جو کچھ ہمارا ہوا ہے، سو وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ. دیکھنا پڑے گا. اور اس وقت جو صورتحال ہے، یہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ باقاعدہ ایک ٹو فرنٹ سچویشن ہے. جو ہمارے ہاں ٹیررزم ہے وہ بنیادی طور پر وہ تو افغانستان سے آ رہا ہے نا، وانا کا واقعہ ہو یا اسلام آباد والا واقعہ ہو. اور افغانستان میں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے طالبان ہیں، ان کا اور بھارت کا بہت کنیکٹیوٹی جو ہے، یعنی دے آر ڈوئنگ کوآرڈینیٹڈ مووز. جو پہلے سے جب زیادہ سے بڑھ گئی ہے متوکل صاحب ان کے جو ہے، متقی صاحب سوری، وہ جو ان کا امیر ان کے نہیں، امیر نہیں ہے وہ، جو وزیر خارجہ، اچھا وہ گیا تھا، اور دیوبند بھی گیا تھا جو، تو وہ اور بھارت نے یعنی پاکستان ہمسایہ ہے. پاکستان پر ہمیشہ یہ بین الاقوامی میڈیا میں یہ کہانی چلی کہ جی ہم نے طالبان کو ایجاد کیا اور پروموٹ کیا. ہمارا وہاں پہ سفارت خانہ نہیں ہے. ہم ابھی بھی موجودہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو عبوری حکومت کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن انڈیا جو ویسے وہاں پہ ہندوتوا حکومت ہے، لیکن وہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایمبیسی وہاں پہ بنائی. تو اب سفارت خانہ بنانا، ہمارا تو کانٹیکٹ آفس ہے نا، اور سفیر تعینات کرنا اور ان کی آپس میں قربت داری، تو سچی بات ہے، کوئی اس بات کو پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. ایک ٹو فرنٹ وار قسم کی صورتحال بن رہی ہے. ٹو فرنٹ وار بھائی، ایک طرف افغانستان سے در اندازیاں ہو رہی ہیں، ادھر انڈیا ایک بلڈ اپ کیے چلے جا رہا ہے. تو مقصد یہ کہ یہ ٹو فرنٹ ہی ہوئے نا، ایک تو نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ڈسکشن ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایشوز پہ ہے.
جو ہمارا تو یہی ہوتا ہے نا کہ انڈیا سے ہم کس طرح جیت لیں, لیکن ابھی تو لائک یو سیڈ کہ وہ بہت آرگنائز طریقے سے چل رہے ہیں, تو ان کی ہر چیز انڈیا سے جیتنے ہارنے کی خواہش کی بات نہیں ہوتی بھی, یہ اس طرح اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال ایک آپ کا نیشنل نیریٹو تو ہوتا ہے نا, کنسرنز ہوتے ہیں. ہمارے کنسرنز ابھی کیا ہیں؟ ہمارے کنسرنز ہیں 27ویں ترمیم ہے, عدلیہ کی آزادی ہے, جوڈیشری کے لوگوں نے استعفے دے دیے, 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہوگا, اسٹیٹ کی سوورینٹی پر حملہ ہے, کانسٹیٹیوشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ, آپ اندازہ لگائیں نا, وہ ادھر 300 سے زیادہ بچے تھے کیڈٹ کالج میں. اب 300 سے بچوں کا مطلب ہے 300 گھرانے, اور ان پہ جو بیتی ہوگی جب وہ وہاں پہ دہشت گرد گھسے ہوئے تھے. 300 گھرانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی وہ یار اللہ خیر کرے کیا ہو, اٹس اے ہیوج ایک یو آر آن دی ایج. لیکن اس کو ہم اس طرح کاؤنٹر نہیں کر سکے. وی فیل ٹو پروجیکٹ دی اسٹوری. لیٹس بی آنیسٹ, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بٹ سر اس کو اس طرح نہیں لیا جا رہا نا سیریسلی, اسی لیے پروجیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا. نہیں, پروجیکٹ کرنا تو میرا اور آپ کا کام تھا نا, میڈیا کا. وی فیل ٹو, وائی, وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ سر وہی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہرحال ایک نیریٹو ہوتا ہے ہر اسٹیٹ کا, اور وہ ایک جانا چاہیے پوری دنیا. اور یہاں پہ تو اسٹیٹ سے زیادہ اٹس بیسک ہیومن ہے بابا. خدا کا واسطہ ہے کہ میں بچوں کا والد ہوتے ہوئے جب آپ بچوں کا سوچتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے. بھائی کیا بات کر رہی ہیں, 300 بچے, 300 سے زیادہ, اور وہ رحم و کرم پر تھے دہشت گردوں کے. بالکل ایسے ہی ہے سر. کوئی 16 سے 18 گھنٹے تک, کوئی اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ سر. دل گھبرا جاتا ہے. بٹ اس کی جو انٹینسٹی اور وہ ہے, وی فیل ٹو پروجیکٹ اٹ ٹو دا ورلڈ. اور سر وی ہیو سو مینی, ہمارے اپنے اس میں یہ دہشت گردی اور یہ سب چل رہا ہے, تو ہم ایون انڈیا کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں وہاں پہ, ہمارے تو اپنے یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے. بس وہ کیا کریں. بٹ سر لیٹس کیری دس فردر نیکسٹ ویک. دیکھتے ہیں کہ پھر مے بی وی کین سی سم گڈ ڈیولپمنٹس. ابھی آج تک فی الحال تو نہیں لگ رہا کسی فرنٹ پہ بھی, نہ وہ پارلیمنٹ کی فرنٹ پہ, نہ یہاں پر گراؤنڈ پہ جو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ہے یا اوور آل. بٹ سر اٹس ناٹ اے گڈ سچویشن ٹو بی ان, جو ہم ہمیشہ ہی ویسے ہی بات کرتے ہیں. لیٹس سی سر. ناظرین, بات وہی ہے کہ ایز نیشن ہمارا ایک نیریٹو جو ہونا چاہیے وہ پوری دنیا کے سامنے کیوں نہیں جا رہا ہے. اس وقت بہت سے مسائل ہیں اس وقت جو ہمیں انٹرنلی اپنے ملک میں دیکھ کر ان پر بات کرنی چاہیے, اور اوبویسلی پھر انڈیا کو بھی ایک اسٹرانگ میسج دینا چاہیے کہ ہم کیا ہی کسی اور ملک میں دہشت گردی کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں, آگے پیچھے بہت جلدی انسیڈنٹس ہو گئے ہیں, تو کوشش تو یہی ہے کہ ان کو پہلے روکا جائے اور اس ملک کا کوئی ایک نیریٹو جو ہے پوری دنیا میں پروجیکٹ کیا جائے, جیسے اس پروگرام میں ہم نے بھی بات کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.